11-year-old Afia Siddiqui was found guilty, but the case leaves many questions unanswered. This is Siddiqui, when they first alleged she had ties to Al-Qaeda. Her family says she'd been missing for 5 years when she suddenly turned up. ابھی جو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں عافیہ صدیقی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عافیہ صدیقی کے بارے میں ویسے بہت سے لوگ جانتے تو ہیں کیونکہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی خبر رہی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو ان کی اصل کہانی کا نہیں پتہ۔ عافیہ صدیقی کون تھیں، کہاں رہتی تھیں، اور وہ امریکہ کیوں گئیں اور کس مقصد کے لیے گئیں، اور امریکہ نے ان کو کہاں سے اور کس وجہ سے پکڑا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی میں کون سی رکاوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسن یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایکسپلورنگ دا ورلڈ۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی کو سچ مانیں، خواہ وہ رخ کتنا ہی بھیانک اور مسخ شدہ کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی کچھ عافیہ صدیقی کیس میں بھی ہوا۔ یہ کیس بیک وقت خوفناک بھی ہے اور الپناک بھی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق کراچی کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ باپ کا نام محمد اور ماں کا نام عصمت ہے۔ عافیہ کے والد چونکہ ڈاکٹر تھے، چنانچہ انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بعد میں 90 کی دہائی میں عافیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ چلی گئی، جہاں سے اس نے کوگنیٹو نیورو سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ تاہم ایک بات جو عافیہ کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہ شروع ہی سے اپنے نظریات میں شدید مذہبی واقع ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایسی کوئی معیوب بات نہیں، لیکن اصل خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب اس نے بوسٹن میں رہتے ہوئے افغانستان، بوسنیا اور چیچنیا کے مظلوم حاملہ عورتوں کی امداد کے لیے چندہ مہم چلانا شروع کر دی۔ خیر، اس میں بھی کچھ ایسا غلط نہیں، تاہم چندہ اکٹھے کرنے والی جن تنظیموں کے ساتھ مل کر عافیہ نے یہ کام کیا، ان میں سے ایک کی شاخ نیروبی میں تھی جس کا نام مرسی انٹرنیشنل ریلیف ایجنسی تھا، اور اس کا تعلق مبینہ طور پر 1998 میں مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانے میں ہونے والی بمباری سے جوڑا جاتا ہے۔ بعد ازاں ایسی ہی 3 اور چندہ اکٹھا کرنے والی تنظیموں پر امریکہ نے القاعدہ سے تعلق کے الزام میں پابندی لگا دی تھی۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی کراچی کے ایک ڈاکٹر امجد خان سے ہو گئی اور شادی کے 1 سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ عافیہ کی طرح ڈاکٹر امجد بھی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر امجد کو احساس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی امید سے کہیں زیادہ مذہبی رجحانات کی حامل ہیں۔ ڈاکٹر امجد کے بقول عافیہ نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کو بوسنیا یا افغانستان میں جا کر جہاد کرنا چاہیے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اس بات پر دونوں کی ایک مرتبہ لڑائی بھی ہوئی، اور ایسی ہی ایک لڑائی کے دوران امجد نے عافیہ کو دودھ کی ایک بوتل دے ماری، جس سے عافیہ کا ہونٹ کٹ گیا۔ پھر 9/11 کا سانحہ ہوا اور دنیا پر دہشت کے سائے لہرانے لگے۔ عافیہ صدیقی کی دنیا تو بالکل ہی بدل گئی۔ مئی 2002 میں عافیہ اور ان کے خاوند سے FBI نے پہلی مرتبہ پوچھ گچھ کی، کیونکہ اس جوڑے نے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ غیر معمولی چیزیں خریدی تھیں، جیسے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی اینک، بلٹ پروف جیکٹ اور لگ بھگ 45 کے قریب عسکری موضوعات پر مبنی کتابیں۔ واضح رہے کہ $10,000 کی یہ خریداری آج کے تقریباً 8.5 لاکھ سے زیادہ روپے کے برابر ہے۔ انہوں نے FBI کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے شکار اور کیمپنگ وغیرہ کے لیے خریدی ہیں۔ یہ عافیہ کی زندگی کا دوسرا غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس کے بعد ان کی خانگی زندگی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ چند ماہ بعد دونوں میاں بیوی پاکستان آ گئے، اور پھر اسی برس اگست میں ڈاکٹر امجد نے عافیہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے کہا جاتا ہے کہ طلاق کے 2 ہفتے بعد ان کا تیسرا بیٹا سلیمان پیدا ہوا۔ 25 دسمبر 2002 کو عافیہ صدیقی اپنے تینوں بچوں بشمول 3 ماہ کا سلیمان کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا اور دوبارہ امریکہ چلی گئیں۔ 10 روز پر مشتمل اس دورے کے دوران عافیہ نے ایک اور مشکوک کام کیا جو تاحال ان پر ثابت تو نہیں کیا جا سکا، تاہم بعد از اسی الزام کی وجہ سے انہیں شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ عافیہ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں ماجد خان، القاعدہ کا مبینہ کارکن جس کے بارے میں فرض کیا گیا پیٹرول پمپ اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سنسنی خیز کہانی میں ایک اور موڑ اس وقت آیا جب عافیہ نے اپنی طلاق کے 6 ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی۔
واضح ہے کہ خالد شیخ مبینہ طور پر 9/11 کا ماسٹر مائنڈ ہے، تاہم عافیہ کے اہل خانہ نے اس شادی کی تردید کرتے رہے اور اس کے برعکس FBI نے اس ضمن میں جو رپورٹ نیو یارک کی عدالت میں داخل کی، اس کے مطابق عافیہ نے اس شادی کو تسلیم کیا۔ بہرحال وہ دونوں زیادہ عرصہ تک ایک ساتھ نہیں رہ سکے، کیونکہ مارچ 2003 میں FBI نے ایک عالمی تنبیہ جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ عافیہ اور ان کے سابقہ خاوند امجد خان انہیں مطلوب ہیں۔ اس کے چند ہفتوں بعد عافیہ اپنے تینوں بچوں 6 سالہ احمد، 4 سالہ مریم اور 6 ماہ کے سلیمان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اسلام آباد جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ گئی تھیں، لیکن کبھی وہاں نہیں پہنچی۔ دوسری طرف FBI نے ان کے سابقہ خاوند امجد خان سے ایک مرتبہ پھر پوچھ گچھ کی، لیکن بعد ازاں انہیں چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر عافیہ منظرنامے سے غائب ہو چکی تھیں، یہ اس کہانی کا ایک اور پر اسرار پہلو ہے۔ امریکی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے عافیہ صدیقی کو القاعدہ کے خطرناک مفرور ملزم قرار دے دیا، جبکہ دوسری طرف عافیہ کے اہل خانہ نے کہا کہ عافیہ 2003 سے 2008 تک 5 برس افغانستان میں واقع امریکی بگرام جیل میں زیر حراست رہیں، جہاں انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے برعکس امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ عافیہ جولائی 2008 سے پہلے کبھی امریکی تحویل میں نہیں رہی۔ یہ کہانی تاحال ختم نہیں ہوئی۔ اس کیس میں مزید 2 کردار ایسے ہیں جن کے بیانات نہ صرف ناقابل یقین ہیں بلکہ حیرت انگیز بھی ہیں۔ عافیہ کے سابقہ خاوند امجد خان کا بیان چونکا دینے والا ہے۔ اس کے مطابق عافیہ بگرام جیل میں کبھی زیر حراست نہیں رہیں، بلکہ وہ 5 برس تک پاکستان میں ہی اپنے تینوں بچوں کے ساتھ خفیہ طور پر رہتی رہیں۔ امجد کا کہنا ہے کہ اپریل 2003 میں اس نے عافیہ کو اسلام آباد کی ایک فلائٹ سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے 2 برس بعد اس نے عافیہ کو کراچی میں دیکھا جب وہ ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ خاموش رہا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کے بولنے سے اس کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو عافیہ کی تحویل میں تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی نئی سی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد ملتی رہے۔ شکریہ۔